بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وقت اور فاصلے کو لمحوں میں پار کرنا ممکن ہے؟ کیا ٹائم ٹریول صرف سائنس کا تصور ہے یا حقیقت میں بھی ایسا کرنا ممکن ہے؟ وہ کون سی ایسی ہستی تھی جو ایک قیدی کو شام سے کوفہ، مدینہ اور مکہ تک لے گئی؟ اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سائنس آج ٹائم ٹریول اور اسپیس ٹرانسپورٹیشن پر تحقیق کر رہی ہے، مگر صدیوں پہلے یہ حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی کرامات میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ آج جدید سائنس اسے ٹائم ٹریول یا کوانٹم جمپ کے نام سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آل محمد علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ صدیوں پہلے ممکن تھا۔ ان کے لیے فاصلے اور وقت کی قید بے معنی ہے، کیونکہ اللہ نے آل محمد کو وہ قوت عطا فرمائی ہے جو عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، معجزات اور سائنس دو الگ الگ دنیا نہیں بلکہ حقیقت میں ایک دوسرے کی تکمیل ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں اس سب کا سب سے بڑا روشن ثبوت ہے۔ ناظرین، اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھتے ہیں جہاں لمحوں میں زمان و مکان کی قید ٹوٹتی ہے۔ علی بن خالد بیان کرتے ہیں کہ وہ سامرا میں مقیم تھے جب انہیں خبر ملی کہ شام سے ایک قیدی لایا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں قید خانے کے پہرے داروں اور افسروں کے ذریعے اس شخص سے ملنے گیا۔ جب اسے دیکھا تو وہ سہما ہوا اور کمزور سا دکھائی دیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں اور مقام راس الحسین پر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں عبادت میں مشغول تھا کہ ایک بزرگوار میرے پاس آئے اور کہا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور لمحوں میں ہم مسجد کوفہ میں تھے۔ وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ مسجد نبوی پر پہنچے۔ وہاں ہم نے قبر رسول پر سلام کیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جہاں ہم نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں نے خود کو پھر شام میں اسی مقام پر پایا اور وہ بزرگوار میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ 1 سال بعد وہی ہستی دوبارہ ظاہر ہوئی اور دوبارہ مجھے انہی مقدس مقامات کی زیارت کرائی۔ جب ہم نے مناسک عمرہ ادا کر لیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے، اپنا تعارف کروائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن موسیٰ ہوں۔ قیدی کہتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ چند افراد کو سنایا اور رفتہ رفتہ اس کی خبر وزیر وقت محمد بن عبد الملک تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے گرفتار کروا کر عراق بھیج دیا۔ علی بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس قیدی سے کہا کہ وزیر کو پورا واقعہ تحریر کرو، شاید وہ تمہیں رہا کر دے۔ اس قیدی نے پورا واقعہ لکھ کر وزیر کو بھیجا، لیکن وزیر نے جواب میں تنزیہ کہا کہ جس نے تجھے ایک رات میں شام سے کوفہ، کوفہ سے مکہ اور پھر شام پہنچایا ہے، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس قید خانے سے بھی نکال دے۔ یہ جواب سن کر راوی کو سخت رنج ہوا اور اس نے اس قیدی کو صبر کی تلقین کی۔ اگلے دن جب وہ قید خانے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ سب پہرے دار اور عملہ پریشان کھڑے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ شامی قیدی صبح سے غائب ہے، نہیں معلوم کہ زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ایسے اختیارات عطا کیے ہیں کہ ان کے لیے فاصلوں کو طے کرنا اور کرامات ظاہر کرنا بالکل آسان ہے۔ ان کے معجزات ان کے بلند مرتبے کی نشانی ہے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی ٹائم ٹریول اور کائناتی رازوں پر مبنی
ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جنہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی کرامات، اسلامی تاریخ اور سائنسی پہلوؤں کو ایک نئے مؤثر انداز میں پیش کریں تاکہ علم اور ایمان دونوں کو جلا ملے۔